ناظرین، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارے ان تمام دیکھنے والوں کے لیے ہے جو کہ نہ صرف جاننا چاہتے ہیں کہ تعمیر میں استعمال ہونے والی مشینیں کیسے کام کرتی ہیں اور کس طرح مزدور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی حیرت انگیز مشینوں کے بارے میں بتائیں گے جو ہماری تعمیر اور ترقیاتی کاموں میں استعمال ہوتی ہیں اور کئی مشکل کام بھی بآسانی کرتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری عمارتیں بنانے میں جو مشینری استعمال ہوتی ہے وہ نہ صرف ہمارا وقت بچاتی ہے بلکہ مشکل سے مشکل کام بھی بآسانی کر لیتی ہے۔ یہ مشینیں کئی مزدوروں کا کام بآسانی اور خوبصورت کرتی ہیں۔ ان میں پلستر کرنے، فلور بنانے اور کنکریٹ سے فرش بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال اور آج میں نالج سے بھرپور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو انڈ تک دیکھتے ہیں تو آپ کے نالج میں بھرپور اضافہ ہوگا، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ کو پلسٹر مشین کے بارے میں بتائیں گے اور اس مشین کے ذریعے پلسٹر کا کام بہت جلدی اور بآسانی کیا جاتا ہے۔ اس مشین میں پلسٹر کا مٹیریل ڈالا جاتا ہے، یہ اس کو مکس کر کے سپلائی کرنے والی نیوزل تک بیچتا ہے۔ یہ مٹیریل ایک پائپ کی مدد سے بھیجا جاتا ہے اور ورکر اس مشین کو آپریٹ کرتا ہے۔ چاہے پلسٹر کتنی اونچائی پر کیوں نہ ہو، بآسانی پائپ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سپرے کی طرح دیوار پر لگایا جاتا ہے۔ یہ ڈبل پسٹن پمپ ہے جو ہائیڈرولک پاور کی مدد سے کام کرتا ہے۔ یہ ہائیڈرولک پاور اسے 60 میٹر اونچائی تک بیچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک تیز ترین طریقہ ہے جس سے بآسانی اور جلدی پلسٹر ہو جاتا ہے۔ اس طرح مشین آپ کا بہت سارا وقت بچاتی ہے۔ یہ 1 منٹ میں 10 سے 150 لیٹر پلسٹر سپرے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ مشین کافی پاور سے کام کرتی ہے۔ اس کے بارے میں باری آتی ہے اگلی مشین کی۔ یہ زمین پر ڈالی جانے والی بجری کو پلین اور ایک جیسا کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس سے پارکنگ فلور بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ تیار کی جانے والی زمین کو لیول کرنے کے بعد اگلی باری آتی ہے ٹائلز لگانے کی۔ ہم دیکھیں گے کہ آٹومیٹک طریقے سے ٹائلز لگانے کا کام ہو رہا ہے۔ مشین خود ہی ٹائلز کو اٹھا کر فلور پر ایک ترتیب سے رکھتی ہے۔ اس مشین کو ایک ورکر آپریٹ کرتا ہے اور 2 ورکر فلور پر موجود ہوتے ہیں جو ٹائلز میں آ جانے والے شگاف کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ٹائلز زیادہ تر پارکنگ ایریا اور فیکٹری ایریا میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ مٹیریل ٹائلز کے درمیان بچنے والی جگہ کو بڑھنے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ یہ سرخ، گرے اور کالے کنکریٹ کلر میں دستیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے صفائی کی ایک مشین کی جس میں 3 برش لگے ہوتے ہیں جو مٹیریل کو ٹائلز میں موجود فرق کو ختم کرتی ہے۔ بعد میں دوسری مشین وافر مقدار میں موجود مٹیریل صاف کرتی ہے۔ کوئک مکس اصل میں پتھروں کے ٹکڑوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی حد بندی کے لیے میٹل کی باریک پٹی لگائی جاتی ہے جو اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی حد قائم کرتی ہے۔ یہ پتھر کے ٹکڑے جن کو سادہ الفاظ میں بجری کہتے ہیں، اس میں 2 لیکوڈ ملا کر اسے تیار کیا جاتا ہے۔ ان کو مکس کرنے کے بعد جہاں تہ لگانی ہو وہاں ایک بار سیلان لیکوڈ برش سے لگایا جاتا ہے۔ یہ تہ ایک سپیچولا کی مدد سے بآسانی لگائی جاتی ہے۔ یہ بنایا جانے والا کلین بہت قدرتی اور توجہ مبذول کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک اور لیکوڈ ملایا جاتا ہے جو اس کی رنگت میں فرق لانے کے لیے ملایا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرش پر ایک لیکوڈ لگایا جاتا ہے اور پھر پلین مٹیریل لگا کر پلسٹر کیا جاتا ہے۔ اس میں مرحلہ وار کام کیا جاتا ہے اور ورکر بڑی خوبصورتی سے کنکریٹ کی ایک تہ پر سٹیم کی مدد سے ڈیزائن بناتا ہے۔ پہلے کنکریٹ کو ایک سانچے میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس میں 3 ہول یعنی کہ 3 دائرے رکھے جاتے ہیں۔ پھر اس کنکریٹ کو ایک سپچولا سے پلین کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو کنکریٹ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ نرم اور بلبلوں سے پاک ہو۔ اس کو کالا رنگ دینے کے لیے اس پر کالے رنگ کا مٹیریل ڈالا جاتا ہے اور پھر سپچولا سے پلین کیا جاتا ہے۔ یہ ڈائی کرنے کا پروسیس 2 مرتبہ کرنا ہوتا ہے اور مسلسل سپچولا چلانا ہوتا ہے تاکہ اچھا اور گہرا رنگ ہو۔ اس میں زیادہ تر توجہ حاصل کرنے والے حصے اس کے کارنر اور سائیڈیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کنکریٹ پر ڈیزائن بنانے کے لیے سفید رنگ کا پاؤڈر ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ مولڈنگ کے ساتھ چپکے نہ اور بآسانی ڈیزائن بن جائے۔ اس کے بعد کنکریٹ پر مولڈنگ سٹک رکھ کر دبایا جاتا ہے۔ یہ مولڈنگ کنکریٹ کو اصل اور قدرتی بناتی ہے۔
اس کے بعد باری آتی ہے اندر والے دائروں کی سائیڈوں والے دائروں میں ہلکے سبز رنگ کے کنکریٹ کا مٹیریل ڈالا جاتا ہے اور درمیان والے دائرے میں لائٹ براؤن رنگ کے کنکریٹ کا مٹیریل ڈالا جاتا ہے۔ رنگ بھرنے کے بعد اس میں بھی ڈیزائن بنانے کا کام کیا جاتا ہے۔ پھر 24 گھنٹوں کے بعد کنکریٹ خشک ہو کر اپنی اصل شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اسے اچھی طرح پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے تاکہ اضافی مواد اتر جائے۔ 7 دنوں کے بعد اس پر کرائلک سیلر کیا جاتا ہے۔ یہ لیکوڈ 2 مرتبہ کیا جاتا ہے تاکہ واضح اور نکھرا ہوا نظر آئے۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔